ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک اس قرآن مجید میں نصیحت ایک شخص کے لیے، لمن کان لہ قلب، جس شخص کے اندر دل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت قرآن و حدیث کی اس شخص کے لیے ہے جس شخص کے سینے میں دل ہے۔ اللہ دل تو ہر ایک انسان کے پاس ہے، اس قرآن سے جو نصیحت حاصل شخص کر سکتا ہے اس کا دل کیسے ہونا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا دل ایسے ہونا چاہیے کہ وجاء بقلب منیب، کہ اس کا دل رجوع کرنے والا ہونا چاہیے، اس کے دل میں ہر قسم کا تعصب، حق درمی، ضد، تکبر، غرور وہ پیچھے چھوڑ کے آئے اور اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکامات سنوں گا اور اس پر عمل کروں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ نصیحت کو شخص کو پیدا دے گی جس کے اندر دل ہوگا، دل بھی ایسا ہو جو رجوع کرنے کا۔ اول کا سما کان لگا کر سنا، بڑی توجہ کے ساتھ بات سنے۔ وَهُوَ شہید، اور وہ بیٹھا محفل میں ہو، ایسا نہ ہو کہ بیٹھا محفل میں ہو اور اس کی توجہ جو ہے وہ کسی اور پر۔ اگر کوئی شخص یہ تین چیزیں قرآن و حدیث کی محفل میں لے کے بیٹھتا ہے تو اللہ اور شخص کے لیے اس قرآن کو ہدایت کے ساتھ مارتا۔ تو سارے سے کوشش کیا کریں کہ جب قرآن و حدیث کی بات ہو پوری توجہ کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ بات کو سنیں تاکہ ہمارے لیے اللہ ہدایت کی دروازے کھولے۔ سورہ بقرہ کا ہم نے ترجمہ شروع کیا تھا، اس کی ابتدائی جو آیات ہیں پچھلے درس میں ہم نے ان کا ترجمہ مختصر تفسیر کے ساتھ کیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم نے کہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم سے شروع ہو جا، والناس تک چلا جا، اسی میں سیدھا رستہ ہے، یہی ہدایت ہے، یہی تمہیں بتائے گا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے اور ٹیڑھا رستہ کون سا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے بھی بات ذہن میں رکھ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی کسی قسم کا تردد نہیں، کوئی بہام والی بات نہیں۔ تو لہٰذا یہ کتاب ایسی ہے جس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں، اس میں ہر قسم کا جو شک ہے، ابہام ہے، اللہ نے دور کر دیا ہے۔ اللہ نے حق اور باطل کو اس کتاب میں بالکل واضح کر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، فیہ ھدی للمتقین، ہدایت اس میں وہ لوگ پائیں گے جو بچنا چاہتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، حقیقت میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعتاً بچنا چاہتے ہیں۔ کون سے لوگ؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو رب کو بن دیکھے اس پر ایمان۔ یہ متقین کی پہلی صفت ہے کہ انہوں نے رب کو دیکھا نہیں، انہوں نے جنت اور دوزخ کا نظارہ نہیں کیا، عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے ان کو کوئی پتہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت کی کائنات میں نشانیاں دیکھتے ہوئے اس کے پیغمبروں سے خبریں سننے کے بعد وہ ایمان لائے، بن دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ رب کو بن دیکھے ایمان لائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب ایمان لانے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے ہم مان لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اب کافی۔ اب ان کی پہلی صفت یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ادھر انہوں نے ایمان قبول کیا، اعلان کیا کہ اللہ سے کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ادھر چاند گھنٹے نہیں گزرے، چاند منٹ نہیں گزرے،
مؤذن اذان دیتا ہے حی علی الصلاۃ، اب اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے جو دعویٰ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب اس کا عملی مظاہر کا وقت آ گیا ہے۔ کیا اس نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، اس نے جو کہا ہے کہ میں رب کو بن دیکھے اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے اس پر ایمان لایا، کیا اس دعوے میں سچا ہے؟ اب اگر وہ حی علی الصلاۃ کی آواز کو سن کر، وہ اذان کی آواز کو اپنے کانوں میں پڑھنے کے بعد مساجد کی طرف آتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس بات کا اس نے عملاً مظاہرہ کیا کہ اس نے اللہ کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے نمازوں کو قائم کرنے کے لیے آیا۔ تو نماز ایک بہت بڑا عام رکن ہے دین کا، جس کو اسلام قبول کرنے کے بعد اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ ایک دن میں اللہ کے حکم پر 5 وقت کی نماز ہو۔ کیوں؟ ایک مومن انسان اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی، قلبی اور روحانی رشتہ استوار کرنے کے لیے وہ نمازوں کو قائم کرتا ہے۔ اب نمازیں کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نمازوں کو قائم اس طرح کرتے ہیں، کون لوگ؟ جنہوں نے بن دیکھے رب پر ایمان لائے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا انہوں نے جب سنا، اس کے حصول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اللہ کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ نمازوں کو اس طرح قائم کرتے ہیں کہ ان کی نمازوں میں بڑا خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ وہ ایسے نہیں کہ صرف عادتاً نمازیں پڑھتے ہیں، بلکہ ان کی نمازوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نمازوں میں خشیت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ نمازی ایسے نہیں ہوتے کہ چلو جب جی چاہا پڑھ لی، جب جی چاہا ایک دن میں فجر کی نماز پڑھ لی، جی چاہا تو عشاء کی پڑھ لی، جی چاہا تو 1 پڑھ لی، جی چاہا تو 2 پڑھ لی۔ اللہ فرماتے ہیں ہدی للمتقین، ہدایت جن لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں ہے، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر بن دیکھے ایمان لانے کے بعد عملاً نمازوں کو اس طرح قائم کرتے ہیں کہ ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی دوسری نشانی یہ ہے الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کہ ایک دن پڑھ کر وہ تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں آج پڑھ لی ہے، کل نہیں پڑھیں گے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن سے ہدایت پانے والے لوگ، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں کس طرح کہ ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، ان کی نمازوں میں خشیت ہوتی ہے۔ کس طرح کی خشیت؟ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جسم میں تیر لگا۔ اس سے بھی پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے جب حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، کیسا رہنے دیں، جب قرآن مجید کی بات ہو نا تو توجہ نہیں کسی اور آپ کی طرف دیکھ کے باقی لوگوں کی توجہ ہو جاتی، بڑی توجہ اس کے ساتھ۔ اتنے عام معاملے میں گرمی اور سردی کا تو احساس ہی نہیں رہتا، آپ توجہ کے ساتھ بات سنیں۔ اور قرآن مجید کا جب معاملہ ہو، لائٹ گئی ہو تو پھر ہو جاتا ہے چل رہا ہے بس ٹھیک، آہستہ آہستہ پنکھے چلا، لیکن جب قرآن مجید کا معاملہ ہو کبھی ایسا نہ معاملہ، اس کا ایک حرف پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہماری توجہ نہیں، ہم 1-2 نماز پڑھ کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، بڑے متقی ہیں۔ بڑی وجہ یہ ہے ہمیں جو قرآن مجید نے کہا ہے ہم نہ کبھی توجہ سے سنتے ہیں، نہ ہم اس توجہ کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے اب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ان کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وجہ ہے میدانوں میں جاتے ہو اور کفار کے سر قلم کر دیتے ہو؟ بہادری کا عالم یہ ہے کہ تمہارے سامنے بڑے سے بڑا بہادر جو ہے، جو طاقتور ہے، وہ آپ کے سامنے وہ کھڑا ہونے کی حیثیت نہیں رکھتا،
اس کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ آپ نے سامنے کھڑا ہو سکے. وجہ کیا ہے؟ تم اتنے بہادر ہو, تمہاری بہادری کے چرچے ہیں, لیکن جب حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے تمہارا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور تم بہت زیادہ اپنے آپ کو لاغر محسوس کرتے ہو, کمزور محسوس کرتے ہو. تمہارے رنگ, چہرے کے رنگ کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ حضرت کہتے ہیں وہ تمہیں نہیں پتا وہ کس ہستی کی طرف سے آواز آیا ہے. میں پریشان ہوں کہ اس ہستی نے جو ہم پر حق رکھا ہے, اللہ کا جو ہم پر حق ہے, میں اس کو کس طرح پورا ادا کر سکوں. مجھے یہ فکر ہے. اور خشیت کی حالت یہ ہے کہ تیر لگا ہے, اور تیر جب لگا ہے جسم کے اندر داخل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم بڑا سخت تھا. اب لوگ وہ تیر کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تیر نہیں نکل رہا, تکلیف ہو رہی ہے. کسی نے کہا یار رہنے دے. جب علی نماز ادا کرنے لگے گا اس وقت تیر کو کھینچنا. صحابہ کہتے ہیں نماز کا وقت. ہم نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز کی حالت میں ہے. ہم نے تیر کو زور کے ساتھ کھینچا, خون کا فوارہ نکلا. حضرت علی نے اپنی نماز کو مکمل کیا تو کہتے ہیں تیر نکال لیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو کب کا نکال لیا. کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تم نے میرا تیر نکالا مجھے خبر تک نہ ہوئی کہ میرے جسم کے اندر سے تیر نکالا جائے. میں یہ باتیں اس لیے سناتا ہوں, آج کوئی نمازی اس ظام میں نہ رہے کہ وہ 1 یا 2 یا 3 یا 4 یا 5 نمازیں پڑھ کے معاشرے میں ڈنڈورا پیٹتے رہے کہ مجھ سے بڑا کوئی تقوی والا نہیں, مجھ سے بڑا کوئی متقی نہیں, اور وہ لوگوں کو مسجدوں سے نکالتا پھرے. اس کو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. کیا میری نمازیں صحابہ کی نمازوں کی طرح ہیں؟ سالم بن عبداللہ کا واقعہ ہے کہ ان کی ٹانگ کو ایک موذی مرض ہو گیا. اب وہ مرض ایسا تھا کہ وہ لا علاج ہو گیا. اس وقت کے حکیموں نے کہا کہ آپ کی جو ٹانگ ہے اس کا حل یہ ہے, ایسی بیماری لگ چکی ہے کہ اگر جب تک ہم اس کو کاٹیں گے نہیں آپ اس بیماری سے صحتیابی نہیں ہوگی. اب انہوں نے کہا کس طرح کاٹو گے؟ کہنے لگے جب ہم آپ کی ٹانگ کو کاٹیں گے آپ کو درد ہوگا, ایسا نہ ہو کہ آپ برداشت نہ کر سکے. ہم آپ کو کوئی ایسی دوائی دیتے ہیں جس سے آپ کو غنودگی طاری ہوگی, لہذا اس غنودگی میں آپ کو تکلیف کم ہوگی. وہ کہتے ہیں نہیں, میں ایسی کوئی دوائی استعمال نہیں کروں گا جس سے میرے ہوش و حواس جاتے رہیں, اور اس ہوش و حواس میں میں رب کے ذکر سے غافل ہو جاؤں, لہذا میں ایسی دوائی نہیں استعمال کروں. انہوں نے کہا میں کیسے ہم کاٹیں آپ کی ٹانگ؟ وہ کہتے ہیں جب میں نماز پڑھوں میں اپنے کام میں مشغول ہوں گا, میں رب کے آگے جو ہے سر خم ہوں گا, اس وقت تم اپنا کام کر لینا تو میری ٹانگ کو کاٹ. کہتے ہیں مفسرین کہ جب وہ نماز کو ادا کرنے لگے اس وقت کے جو جراح تھے, جو حکیم تھے, انہوں نے ان کی ٹانگ کو کاٹا, خون کا فوارہ چھوٹا, انہوں نے جو پٹی مرہم کی, نماز مکمل کی. کہتے ہیں تم نے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم تو کب کا کاٹ چکے, آپ اپنی ٹانگ تو دیکھیں, ہم نے تو کاٹ ہی. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں رب کے حضور اس قدر مشغول تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری ٹانگ کب کاٹ. یہ باتیں میں اس لیے سناتا ہوں تاکہ ایک نمازی کہیں شیطان اس کی نمازوں کی وجہ سے وہ اس قدر تکبر اور غرور نہ بڑھا دے کہ وہ دوسرے انسان کو انسان ہی نہ سمجھے. جو نمازی ہے وہ صحابہ کی نماز کی طرف دیکھے کہ وہ کس طرح نماز پڑھتے. تو اللہ فرماتے ہیں ہدی للمتقین, اس قرآن سے ہدایت پانے والوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد مسجدوں کی طرف وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں, اور نمازوں کو قائم کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان کی نمازوں میں خشیت ہوتی ہے, ان کی نمازوں میں خضوع اور خشوع ہوتا ہے, اور وہ نمازی ایسے ہیں کہ وہ نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین هم علی صلاتہم یحافظون, ایسا نہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اوپر سے بدتمیز بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ دل المتقین والے نمازی نہیں, وہ دل المتقین والے نمازیوں کی حالت یہ ہے رحماء بینہم, وہ آپس میں بڑے نرم,
وہ ایک دوسرے کی تکلیف کو دیکھ کر اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے ہیں. ان کی حالت تو یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک جسم کی منے. اے لوگوں، مومنوں کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ سب ایک جسم کی طرح ہے. اگر ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے، دوسرا حصہ اس کی تکلیف محسوس کرے. اب پاؤں میں کانٹا چبھے، دماغ کو بھی درد ہوتا ہے، ہاتھ کو بھی درد ہوتا ہے، دل کو بھی درد ہوتا ہے، پورا جسم بے چین ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، جو یہ ہدل للمتقین، جو متقی ہیں ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ ایک جسم کی مانند ہیں. جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم کراہ اٹھتا ہے. مومنوں کی نشانی یہ ہے جب ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا مومن اس تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح اس کو ہوئی. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک دوسرے سے اس قدر حسد کرتے ہیں، اس کی تکلیف سے اس قدر خوش ہوتے ہیں. اللہ کی قسم ہم نے وہ نماز پڑھی. اللہ فرماتے ہیں وہ دل المتقین والے نمازیوں کی پوزیشن یہ ہے کہ الذین هم علی صلاتهم یحافظون. ان کو پتا ہو ہم مسجد میں آئے ہیں، ہم نے تو کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت تیری کریں گے، مدد تجھ سے مانگیں گے، اور وہ باہر جا کر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے. ان کی حالت یہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری جتنی بھی زبانی عبادتیں ہیں، میری جتنی مالی عبادتیں ہیں، میری جتنی بدنی عبادتیں ہیں، اللہ وہ تیرے لیے ہے. باہر جا کر وہ کسی ظالم کے حکم سے رب کی نافرمانی نہیں کرتا. وہ نمازی ایسا ہے کہ برادریزم کے جھنجھڑ میں پڑھ کر رب کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسروں سے ڈر کر، غریبی مسکینی سے ڈر کر وہ رب کی نافرمانی. ان کی پوزیشن یہ ہے ہدل للمتقین والے نمازیوں کی، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے. اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، یہ نماز ایک اللہ کا ایسا حکم ہے تم پر، یہ ایسا عمل ہے، اس کی تمہیں جھلک نظر آئے گی اگر تم نے نماز پڑھی ہو. اللہ کیا جھلک نظر آئے گی؟ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. وہ لوگوں جس نے نماز پڑھی ہوگی اس کی پوزیشن یہ ہوگی وہ بے حیائی اور فحش والے کاموں سے دور ہوگا. وہ بے ایمانی نہیں کرے گا، وہ فرار نہیں لگائے گا، وہ دغا بازی نہیں کرے گا، اس کا رب پر پورا بھروسہ. آج حالت کیا ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، دو نمبری بھی نماز بھی پڑھتے ہیں، دھوکہ اور فروغ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نماز عادتاً پڑھ، ہم رسماً پڑھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ دل للمتقین والے نمازی جو ہوں گے ان کی پوزیشن یہ ہوگی، ان کی نمازوں میں خشیت بھی ہوگی، ان کی نمازوں میں ہمیشگی بھی ہوگی، اور وہ اپنی نمازوں کا خیال بھی رکھنے والے. ایسا نہیں ہوگا کہ نمازیں بھی پڑھ لی اور بدتمیزی والے معاملات بھی کیے، نمازیں بھی پڑھ لی اور لوگوں کا دل میں ڈر رکھا. اللہ فرماتے ہیں ان کی اگلی صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ نے جس چیز میں بھی ان کو قدرت دی ہے، جس چیز میں بھی اس کو طاقت دی ہے، وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. ان کا معاملہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں خیر میں بلائی میں لوگوں کی تکلیف دور کرتے ہیں، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وہ کنجوسی نہیں ہوتی، وہ زر پرست نہیں ہوتے، وہ اپنے مالوں پر سام بن کر بیٹھ نہیں جاتے. اللہ نے جس چیز میں ان کو طاقت دی ہے وہ اس میں سے خرچ کر. اللہ فرماتے ہیں کل اے نبی علیہ السلام لعبادی الذین آمنوا، اے نبی علیہ السلام ذرا ایمان والوں کو میری طرف سے حکم جا. اللہ کیا حکم فرمایا؟ یقیمون الصلاۃ، یقیموا الصلاۃ. اے ایمان والے لوگوں، نمازوں کو قائم کرو، نمازوں کو ایسا قائم کرو کہ اس نمازوں میں خشیت بھی ہو، ان نمازوں میں دوام بھی ہو، ان نمازوں کی حفاظت بھی ہو. ایسی نمازیں قائم کر لو. اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَيُنْفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ،
اللہ نے اگر صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، طاقت جسم میں دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرو۔ علانیہ بھی خرچ کرو، چھپ کر بھی خرچ کرو۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، اس سے پہلے وہ محشر کا دن آ جائے جس دن نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام۔ اللہ نے خصوصاً حکم دیا ایمان والے لوگوں، تمہارا یہ معاملہ نہیں کہ تم نمازیں بھی پڑھو اور ساتھ ساتھ دنیا داری بھی بڑے اپنے طریقے سے کرو۔ نمازیں پڑھ کر دنیا داری اس طرح کرو جس طرح میرے نبی نے آپ علیہ السلام ایک مثال دی۔ یاد دیکھیں کہ غلہ پڑا ہوا ہے، غلہ کیا؟ گندم ہوگی، چاول ہوں گے، وہ کھانے کی چیز تھی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، جبریل وہی لے کے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غلے میں ذرا اپنی بازو تو ڈالے۔ بازو آپ علیہ السلام نے اپنا بازو مبارک اس میں داخل کیا تو کیا محسوس کیا؟ اوپر غلہ خشک ہے اور نیچے گیلا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا؟ اوپر غلہ جو ہے وہ سوکھا ہے اور اندر جو ہے گیلا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی، بارش میں میرا غلہ بھیگ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب غلہ بھیگا تھا تو غلہ بھیگا اوپر کرتا، سوکھا نیچے کرتا، تاکہ لوگ دیکھ لیتے کہ تمہارا غلہ جو ہے وہ گیلا ہے۔ آپ نے فرمایا سن، جس شخص نے بھی ملاوٹ کی، جس شخص نے بھی کسی کو دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے ہے ہی، وہ ہم میں سے ہے ہی۔ آج امت مسلمہ کس مقام پر؟ کوئی کاروبار کر لیں، کوئی تجارت کر لیں، کوئی لین دین کر لیں، کوئی رشتہ داری کر لیں، اس کے بعد پتا چلتا ہے کس قدر دھوکہ رہا۔ مسلم معاشرہ، مسلم لوگ، اور حالت ہماری یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اس قرآن سے ہدایت پانے والے ہیں، ان کی پوزیشن یہ ہے، وہ نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ 2 فرشتے آسمان پر، ایک فرشتہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں، اللہ نے اس کو جسم کی طاقت دی ہے، مال کی طاقت دی ہے، جس چیز میں بھی قدرت دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ دیکھتا، ایک شخص کہتا ہے میں کمزور ہوں، میرا بوجھ اٹھا لے، میری تھوڑی مدد کر دے۔ ایک شخص کو دیکھتا ہے وہ سواری پر ہے، ایک پیدل ہے، وہ اس سے ریکویسٹ کرتا ہے میری مدد کر دے۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے، وہ کہتا ہے کہ میری مال سے تھوڑی مدد کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص قدرت رکھنے کے باوجود بھی اس کی مدد نہیں کرتا۔ وہ فرشتہ دیکھ رہا، وہ کہتا ہے اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے، جس کو تو نے جسمانی طاقت دی، جس کو تو نے مالی طاقت دی، آج اس کی حالت یہ ہے، تیرے ہی مال کو جو تو نے اس کی حفاظت میں دیا، جس کا تو نے اس کو مالک بنایا، آج تیرے نام پر نہیں دے رہا، اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ یہ دعا اس کے حق میں بدعا کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو تباہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کو دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نام پر جس طرح کی کوئی مدد مانگتا ہے، جس پر اس کو قدرت ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے اللہ اس کو جو بھی تو نے طاقت دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، جس چیز میں بھی قدرت دی ہے، اللہ اس میں اور اضافہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ معاملہ ہے۔ آپ سیدہ اسماء بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کرتے تھے۔ وہ کیا نصیحت تھی؟ آپ فرماتے ہیں اے سیدہ اسماء خرچ کرتی رہو، خرچ کرتی رہو، اور خرچ گن گن کر نہیں کرو، بے حساب خرچ کرو، گن گن کر نہ کرو۔ اگر گن گن کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گی، اللہ بھی گن گن کر، اللہ بھی بے حساب حساب کر کے دے۔ اگر بے حساب اللہ کے راستے میں لٹاؤ گی، اللہ بے حساب عطا کرتا ہے۔ یہ معاملات اللہ فرماتے ہیں ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ بن دیکھے رب کو ایمان بھی لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں،
اور جو بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کر. ان کا یہ نہیں معاملہ کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر. اللہ کی قسم آج ہمیں دنیا پیاری ہے. آج ہمارے دل کے کسی نہ کسی خانے میں دنیا ہے. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا میرا پیغام دنیا تک پہنچا. یہ رب نے یہاں خبردار کیا ہے, مجھے یہ پسند ہے, یہ کام نہیں پسند. اب اس آیت کو بڑے غور سے سننا. اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے ان کا معاملہ یہ ہے, وہ نمازوں کو قائم کرنے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے. وہ دنیا دار نہیں, وہ دنیا سے محبت نہیں کرتے, وہ دنیا کو ضرورت سمجھتے ہیں, وہ دنیا کو مقصد نہیں بناتے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا میرا پیغام پہنچا دیجئے عملوں کے اعتبار سے بدترین لوگ کون سے لوگ ہیں جو بڑے ہی برے عمل والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, عملوں کے اعتبار سے بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری طاقت, ساری جوانی, ساری ذہانت, ساری کوشش دنیا کی زندگی بنانے میں لگا. ان کے شب و روز اس طرح گزرتے ہیں کہ کسی طرح یہ دنیا ہماری جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. وہ سمجھتے ہیں دنیا کی ہر آسائش ہمیں مل جائے. اللہ فرماتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, اب دنیا کا مقصد حاصل کرنے کے بعد, دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ہم سے زیادہ کوئی سیانا آدمی ہے. اللہ فرماتے ہیں بڑے ہی غور سے اولئک الذین کفروا بآیات اللہ, یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ. اللہ تو فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ, وہ لوگوں تمہارا رزق جو ہے وہ آسمانوں میں ہے. لہذا رب کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرو. رب کے دین کی سربلندی کے لیے تمہارے سارے معاملات ہونے چاہیے. آج کوئی میری کتاب پڑھنے کے لیے کوشش نہیں کر رہا, آج اس کی اشاعت کی کوشش نہیں کر رہا, آج ان کی مساجدوں میں میرے قرآن کے چرچے نہیں ہو رہے, آج میرے احکامات جو معاشرے میں نافذ ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو رہے. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بنانے کے پیچھے لگے ہوئے. اگر دنیا کی وقت میرے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی, اللہ فرماتے ہیں میں کسی کافر کے خون پانی نہ بنتا. دنیا کی وقت میرے ہاں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو دن رات دنیا کی زندگی بنا رہے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے یہ رب کی آیتوں کا انکار کرنا. اللہ فرماتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے مَلِقَائِهِ, ان کو رب کے ساتھ ملاقات کا یقین, یہ سمجھتے ہیں کوئی محشر کا دن ہی نہیں آئے, رب سے ہماری ملاقات ہی نہیں ہو. اللہ فرماتے ہیں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, یہ جو نیکیاں کرتے ہیں نا اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر, ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, قیامت والے دن کہیں گے اللہ میری وہ نیکی. اللہ فرماتے ہیں ان کی نیکیوں کو ہم ضائع کر. کہ شخص کے لیے جو شخص ساری اپنی طاقت جوانی دنیا کی زندگی کو بنانے میں لگا دی ہے, اللہ فرماتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے جو متقی ہے وہ غیب پر ایمان لانے کے بعد نمازوں کو قائم کرتے, پھر دین کی سربلندی کے لیے لوگوں کو سہولتیں عطا کرنے کے لیے وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے طاقت میں سے وہ خرچ بھی کرتے. اللہ فرماتے ہیں ان کی اگلی صفت یہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک, وہ ایمان رکھتے ہیں اس خدا آپ علیہ السلام پر, آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ان کا ایمان ہے. وما انزل من قبلک, اور آپ علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو اس پر ایمان. وبالآخرۃ هم یوقنون, اور ان کا ایک پختہ ایمان ہے کہ قیامت کا دن آئے, اللہ اس دن ہماری اس زندگی کا ضرور ہے. اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم, یہ ہیں وہ لوگ جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں
یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پاتے۔ اگر ہدایت یافتہ لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو جن میں یہ صفتیں ہیں وہ ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ دنیا میں ناکامی یا کامیابی یہ اصل چیز نہیں، ناکامی اور کامیابی وہ ہے جو قیامت والے دن اللہ کا، ناکام وہ ہے جو اس دن ناکام، کامیاب وہ ہے جو اس دن کامیاب۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا سواء، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کافروں جو حق کو سننے کے بعد تعصب رکھتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، پتہ چل گیا ہے یہ حق کی دعوت، یہ قرآن و حدیث حق ہے، سمجھنے کے بعد پتہ چلنے کے بعد انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، جس طرح ابو جہل کو پتہ کہ یہ واقعی جو کلام ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں، اس کے باوجود ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ انہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کافروں پر آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے ہیں۔ ان کو اللہ ایمان کی جو قوت ہے، ایمان کا جو معاملہ ہے، اللہ ان کو نصیب نہیں کرے۔ کیوں نہیں نصیب کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کے کانوں پر مہریں لگا دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دی۔ یہ جو کافر ہیں جن کو قرآن و حدیث کا پتہ ہونے کے بعد پھر بھی نہیں آتے، زید اور ہٹ درمی میں، اللہ فرماتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے ان کے کانوں پر، ان کی زبانوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں پر میں نے پردے ڈالے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب، بہت بڑا عذاب۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، اللہ نے ان پر حق کر دیا ہے، اس کی بات ان پر پوری ہو چکی ہے کہ یہ ایمان لانے والے، کیوں نہیں لانے والے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، ان کے پاس خبریں آئی تھی، پچھلی امتوں کی بھی خبریں آئی، اللہ کے نافرمانوں کی بھی انہوں نے خبریں سنی، مَا فِي مُزْدَجَرٍ، جن میں بڑی جھڑک تھی، بڑی دھمکی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَكَذَّبُوا، ان ساری خبروں کو، باتوں پر انہوں نے جھٹلا دیا۔ یہ کہتے ہیں ایسے مولویوں کی باتیں ہیں، ایسے رسولوں کی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے، جو خواہش نے کہہ دیا اس کے پیچھے چل پڑے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا۔ جس کے دلوں پر زنگ چڑھ جائے اس کو پھر قرآن کی بات، حدیث کی بات سمجھ نہیں آتی۔ اور یہی جو معاملات ہیں آج امت مسلمان، درس و تدریس کی محفلوں میں لوگ اس طرح آتے ہی نہیں جس طرح دنیاوی محفلوں میں آتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ قرآن و حدیث سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ قرآن و حدیث آج ہمارے کانوں سے جب ٹکراتا ہے نا، آج اکثریت جو ہے وہ اس بات کو پسند نہیں، کہتے ہیں مولویوں کی بات۔ آپ جمعے کے خطبات میں چلے جائیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ وہاں دیکھیں گے کہ لوگ آخر پر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث سننا پسند ہے، وہ نہیں پسند کرتے۔ ایک شخص ہے وہ پوری مصروفیات بھی نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ درس قرآن یا جمعے کا خطبہ وقت پر نہیں سننے آتا، وہ سمجھتا ہے میں نہیں آتا۔ یہ اس کا خیال غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تو نے کیا آنا ہے، میں تجھے آنے ہی نہیں دوں۔ کیوں؟ ختم اللہ علیہ قلوبہم، میں نے مہریں لگا دی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی علیہ السلام سے آپ فرماتے ہیں کہ فتنے تم پر ایسے وارد ہوں گے، ایسے اس طرح فتنے تم پر آئیں گے. فتنے وہ ہوتے ہیں کہ جو ازمائشی معاملات ہوتے ہیں، مصروفیات ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دنیا ہے، برادری ہے، یہ سب فتنہ ہے، یہ سب ازمائش ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پر فتنے اس طرح وارد ہوں گے جس طرح چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں. جو چٹائی کے تنکے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح چٹائی کے تنکے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح تم پر ازمائشیں وارد. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو ان ازمائشوں میں جھک گیا، جو ان ازمائشوں میں پڑ گیا، اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ. اب وہ سیاہ نقطہ اگر اس نے توبہ نہیں کی اور وہ اسی طرح خواہشات کی پیروی کرتا رہا، وہ سیاہ نقطہ اس طرح بڑھے گا، اس طرح بڑھے گا کہ آپ فرماتے ہیں وہ سیاہ کوزے الٹے کی طرح ہو جائے گا. اس شخص کو نیکی نیکی نہیں لگے گی، برائی برائی نہیں لگے گی. آج دیکھیں آج علماء کرام کہہ کر وہ عوام سے پریشان ہو چکے ہیں کہ لوگوں جمعے کے خطبے میں امام کے بیٹھنے سے پہلے خطبے میں آؤ. کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، وہ ایک ایک قدم پر ایک سال کے روزوں کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا. نیکی کو سمجھ نہیں رہا. آپ علیہ السلام کی خوشخبریاں دے رہا ہے، وہ جو پہلے وقت میں آئے گا لاؤنٹ کی قربانی کا ثواب دے گا. نیکی اور برائی کی تمیز ہی ختم ہو گئی ہے. کوئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ایک گناہ. اس گناہ سے قربانی کی، خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے وہ گناہ اور کیا، وہ نقطہ اور بڑھ گیا. آج ایسے شخص کا جو نیکی اور نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اس کا دل کالا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر فتنے وارد ہوئے اور اس نے اس سب کو قبول نہیں کی، ان میں نہیں پڑا، اللہ اس کے دل پر ایک سفید نشان بنا. سفید نشان. اب وہ شخص ایسا شخص ہو جاتا ہے، آزمائش آتی ہے، دنیا کے معاملات آتے ہیں، لیکن وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ ٹھکرا دیتا ہے. اللہ اس کی سفیدی کو اور بڑھا دیتا. جب وہ سفیدی بڑھتی ہے، اس کے دل سے رب کی نافرمانی سے اس قدر نفرت ہو جاتی ہے، رب کے احکامات کی طرف راغب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جب تک وہ زندہ رہے گا اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا ہی نہیں کرے. سبب یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے احکامات کی طرف آنا چاہیے. تو کافروں کا یہ معاملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگائی. اب یہ ایک نقشہ. اللہ نے پہلے قرآن مجید کے آغاز میں مومنوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے. اب یہ منافقین کا تذکرہ شروع. پہلے مومنوں کا کہ ہدایت یافتہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد نمازوں کو قائم کرتے. نمازیں بھی کیسی ہیں؟ ان کی خشیت والی نمازیں ہیں. نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ہے فلاح پانے والے. اب دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات سننے کے بعد صرف ضد اور ہٹ درمی میں ان کو ٹھکرا دیا. اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی. اب تیسرا جو گروہ ہے اللہ فرماتے ہیں وہ ہے منافقین. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم قیامت کو بھی مانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں خبردار رہنا وما ہم بمومنین. وہ مومن نہیں. ان کا معاملہ یہ ہے جو خادعون اللہ والذین آمنوا، انہوں نے صرف مومنوں کا لبادہ پہن کے اللہ کو دھوکا دیا، ایمان والوں کو. اللہ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم. نہ اللہ کو دھوکا ہے نہ ایمان والوں کو دھوکا. دھوکا وہ اپنے آپ کو دے رہا، لیکن اس کو شعور نہیں، عقل نہیں کہ میں اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتا، ایمان والوں کو دھوکا نہیں دے سکتا. یہ دھوکا صرف میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض. سبب کیا ہے؟
کیوں ایسا سوچتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا ہے کہ یہ بہت بڑے جھوٹے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ تو کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بات ایک نہیں مان، بات ظاہری طور پر تھوڑی مان لی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اندر سے کھوکھلے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اس لیے ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وہ بیماری کون سی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان منافقوں کا حال یہ ہے جب بھی بات کرتے ہیں جھوٹ ہی بولتے، ان سے توقع نہیں ہوتی کہ یہ سچ بولے۔ جب بھی کوئی ان کے پاس امانت رکھی جاتی ہے یہ خیانت کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی یہ کسی سے جھگڑتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی یہ وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس میں یہ 4 چیزیں موجود ہوں، جس میں یہ 4 عادتیں ہوں، وہ پکا منافق۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو، یہ سچ بولنے والا ہم ڈھونڈنے چل پڑے، سچ بولنے والا نہیں۔ کسی کے پاس امانت رکھنی ہو، کوئی امانت رکھنے والا نہیں ملتا۔ کوئی ایسا شخص جو اپنے وعدے کی پاسداری کرے ملتا نہیں۔ اور جب ہماری لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ہم صبر سے، ہم بڑی معاملے سے وہ معاملہ اختیار نہیں کرتے بلکہ بڑی بات زبانی پر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں انشاءاللہ مزید اگلے جو درس ہوگا اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کس طرح یہ جو منافق ہیں یہ جب اللہ کا حکم آتا ہے آسانی والے مان لیتے ہیں، مشکل جو ہیں جو مانتے نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دنیا میں 3 قسم کے لوگ، آخری تیسرا تین آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں دنیا میں۔ چوتھی قسم یا شخص مومن ہو یا کافر ہو یا منافق۔ اب پتہ کس طرح چلے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق؟ آپ علیہ السلام نے یہ جو تشبیہ دی ہے وہ دلوں کی زمین کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں جو مومن ہو اس کی مثال ایسے ہے جیسے زرخیز زمین ہوتی ہے۔ اب زرخیز زمین پر بارش ہوتی ہے، وہ بارش تھوڑی سی ہوتی ہے اور وہ فصل زمین زیادہ دیتی ہے۔ اب اس بارش زمین کو انتظار ہوتا ہے کہ کب بارش آئے اور میں اپنی توانائیوں کو اجاگر کرتے ہوئے زیادہ فصل۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو مومن ہو وہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے گا نا تو وہ ایمان میں بہت بڑھ جائے، وہ عمل زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کافر ہو اس کا دل وہ بنجر زمین کی طرح ہے، جس پر جتنی مرضی بارش پڑے وہ اس بنجر زمین میں فصل نہیں اگانی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا کافر دل ہوگا جتنا مرضی قرآن کی سن لے وہ اپنی ڈگر پر ہی چلے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا منافق کا دل ان ٹوم والی زمین کی طرح ہے، بارش ہوئی ٹوموں میں پانی کھڑا ہو گیا، اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں، اس میں کوئی فصل نہیں پیدا کرنے لگی۔ اب پانی اکٹھا ہوا، جانور آئیں گے، مویشی آئیں گے اور طرح کے جو معاملات ہیں وہ جاندار آئیں گے، اس پانی کو پی کر پیاس کو جائیں گے، اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ منافق کے پاس علم ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو بجائے ہم کسی کی طرف دیکھیں، اپنے آپ کی طرف ہمیں دھیان کرنے کی کوئی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم میں تو کمی ہے،